ناظرین، کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو کہ 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر ابن سعد علیہ اللہ کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمر ابن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہ دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخیلہ بلوایا، اور ابن زیاد نے محمد بن اشعث بن قیس کندی، کثیر بن شہاب اور کتاب بن سمید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوئے بن عبد الرحمن منکری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کے لیے اور ان لوگوں پر سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ اس نے کوفہ میں تلاش اور تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑا اور اس کو ابن زیاد کے پاس بھجوایا، جو اپنی میراث طلب کرنے کے لیے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن عبر، شبس بن ربی اور شمر ابن ذوالجیشن کو ابن زیاد کی مدد کے لیے اس کی لشکرگاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ ناظرین، شمر ابن ذوالجیشن نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے بعد، مصارب 3000 کے لشکر کے ساتھ، حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبس بن ربی کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر ابن سعد کے لشکر میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجار بن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن عرش 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی ابن اجبر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفی فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی امام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت خیام امام کی جانب رواں دواں تھے کہ عمر ابن سعد نے ارزق بن حرب کی سرکردگی میں 400 یا 500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر بھاگ گئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔ ادھر 7 محرم الحرام کو ابن زیاد نے عمر ابن سعد علیہ اللہ کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے صحابہ پر پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے کو نہ ملے۔ خط ملتے ہی اس نے حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ امام اور اصحاب حسینی کو پانی نہ پہنچے۔ بعض روایات میں ہے کہ پانی کی بندش
اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے بھائی جناب حضرت سرکار وفا حضرت عباس ابن علی کو بلاتے ہیں اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ وہ فرات کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نافع بن بلال جمی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد جناب عباس کی قیادت میں شرعی فرات تک پہنچے۔ عمر بن حجاج زبیری جو کہ فرات کی حفاظت پر مامور تھا، اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا۔ اصحاب حسین نے مشکوں میں پانی بھر لیا اور علمدار حسین اور نافع بلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچا دیں، اور یوں امام علی مقام کے ساتھ پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شدید اس لیے برداشت کیا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین اور یزیدی فوج میں اتنا تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، عمر ابن سعد کی لشکرگاہ میں پے در پے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین ابن علی عمر ابن قرظہ انصاری کو عمر ابن سعد علیہ اللہ کے پاس روانہ کرتے ہیں اور انہیں کہلا بھیجا کہ آج میں 2 لشکرگاہوں کے درمیانی نقطے پر تم سے ملنے آؤں گا۔ امام حسین اور عمر ابن سعد دونوں 20 سواروں کے ہمراہ مقررہ مقام پر حاضر ہوئے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھائی ابو الفضل العباس اور بیٹے علی اکبر جو کہ حضرت رسول خدا کے ہم شکل تھے کے سوا باقی تمام اصحاب کو حکم دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات میں امام علی مقام نے عمر ابن سعد سے فرمایا، اس غلط خیال اور غیر صواب خیالات اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر و اصلاح ہو۔ یہ لعین نہ مانا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خیام کی طرف واپسی اختیار کی، جبکہ فرما رہے تھے، خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ خلاصہ ان تمام واقعات کا جو 3 محرم سے لے کر 7 محرم تک رونما ہوئے۔ اب اگر بات کریں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے صبر کی، تو ناظرین، امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام صبر و رضا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ کے حضور آپ کو وہ مقام قرب تھا جو مقام مقربین بارگاہ الہی میں بہت ہی کم بندگان خاص کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ عزت و وقار کے تمام اعزازات آپ کی شخصیت میں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام جب 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ یزید کے تمام ارادوں سے باخبر تھے۔ جب کہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو یزید کے تمام ارادے
اور ناپاک عزائم کھل کر آپ کے سامنے آ گئے۔ ناظرین، اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کا رخ فرمایا، کیونکہ آپ عین الیقین کے اس منزل پر فائز تھے کہ اگر دین اسلام کی بقا اور احیاء کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو دریغ نہیں کروں گا۔ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کربلا پہنچے تو وہیں آپ کو روک لیا گیا۔ وہاں امام حسین ابن علی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تک پہنچنا تقدیر کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے احباب کے لشکر کو یہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یزید کی بدسلوکی بڑھتی جا رہی تھی۔ عمر ابن سعد نے نہر فرات کے قریب اپنا لشکر جما دیا اور 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا۔ یہ لشکر اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام احباب کو بار بار تلقین فرمائی کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ کے لشکر میں موجود تمام احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ ناظرین، یوم عاشور کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا، اسلام کی بقا یزیدیت کی بیعت نہ کرنے میں ہے۔ میں نے اس ظالم کی بیعت کر دی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت کو دیکھ کر چپ رہنا شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کے سامنے امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی جناب امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تمام پیشن گوئیاں بھی بیان فرما دی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ وقت شہادت قریب ہے۔ آپ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ فرما کر اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ ناظرین، کربلا کے متعلق اس ویڈیو سیریز کی دوسری ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔